فرقوں کی دکانیں بند. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. فائدہ یہ ہے کہ آپ مقدمہ ڈسکس کریں. مقدمہ ہمارا ایتھیسٹ کے ساتھ یہ ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر بات کریں. آپ اگر کہیں گے کہ جب تک آپ نبی علیہ السلام کی 11 شادیوں کے بارے میں ہمیں سیٹسفائی نہیں کرتے، ہم خدا کو نہیں مانیں گے، تو بھائی ہم کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں اسے کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی خدا تھا. خدا کسی پیغمبر کا محتاج نہیں ہے، سارے پیغمبر اس کے محتاج ہیں، اس کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، وہ خدا کا تعارف کروانے آئے ہیں. اب یہ کہنا کہ جی ہم اس خدا کو مانیں گے جو اس طریقے سے چلے، تو یہ تو آپ کا سوچنے کا انداز ہے نا. یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ وہ ایک ایسی عورت کو جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں بچپن میں موت دے دے. آپ شاید اسے ظلم سمجھ رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو قانون ابتلا یعنی آزمائش کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. دنیا کو اگر آپ ایبسولوٹلی دیکھیں گے تو یہاں آپ کو ظلم کا نظام بھی نظر آئے گا، آپ کو یہاں بھوک بھی نظر آئے گی، زیادتی بھی نظر آئے گی. لیکن اگر اس کو آخرت کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو دے کے آزمایا، بعض سے لے کے آزمایا. ٹھیک ہے، ہٹلر نے جو ظلم کیا جیوز کے ساتھ، تو دنیا میں تو اس سے بدلہ نہیں اتارا جا سکتا. ایک گولی مار کے اس نے خودکشی کر لی، لیکن جو اس نے ورلڈ وار 2 کے اندر 60 لاکھ یہودی ظلمن قتل کیے 100 فیکٹریز کے اندر، یا جو لوگ مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی 60 نہیں 6 لاکھ تھے. 6 لاکھ بھی کوئی چھوٹا فگر تو نہیں ہے. اچھا، اتنا بڑا ظلم اس نے کیا تو کیا دنیا کی کوئی عدالت اسے سزا دے سکتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے 6 لاکھ دفعہ زندہ کر کے 6 لاکھ دفعہ موت کی تکلیف سے گزار کے اس چیز کا بدلہ لے سکتا ہے. تو دنیا اور آخرت کو ملا کے اسلام کے یا دین کے پورے مقدمے کو سمجھیں گے پھر تو آپ کو باتیں ٹھیک لگیں گی. اگر پک اینڈ چوز کریں گے تو ہم آپ کے سوال کرنے سے پہلے ہی کہتے ہیں کہ اسلام میں واقعی کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں تردد ہے اس حوالے سے کہ ہم اس آزمائش سے گزرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص پورا دن مزدوری کرتا ہے گرمیوں کے دن، اور رات کو وہ عشاء کی نماز پڑھ کے 10-11 بجے کہیں سوتا ہے، صبح پھر اسے 4 بجے اٹھنا پڑتا ہے. اس بیچارے کی تو نیند ہی پوری نہیں ہوتی، پھر اسے مزدوری پہ جانا پڑتا ہے. تو ایک تکلیف تو ہے، گرمیوں کے روزے رکھنا ایک تکلیف دہ امر تو ہے. لیکن دین کا تو مقدمہ یہ ہے کہ وہ پہلے ہی کہتے ہیں یہ تکلیف ہے، یہ آزمائش ہے، لیکن اس کے اگینسٹ تمہیں اجر ملنے والا ہے. مختصر زندگی اللہ کو دے کر ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کرو گے. اگر آخرت اور جنت کی ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ دنیا کے چند سال کی آزمائش کو جوڑ کے دیکھیں تو یہ سودا جو ہے وہ انسان کے نفع کا سودا ہے. تو یہ جو بیچ میں سے پک اینڈ چوز کرتے ہیں نا چیزیں، ہر بات کا ہم نے جواب نہیں دینا، نہ خدا نے جواب دیا ہے، نہ رسول نے جواب دیا ہے، نہ ہم نے دینا ہے. ہاں، آپ ان پرنسپل مقدمہ ڈسکس کریں. خدا ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں؟ اگر کرتا ہے تو وہ کون سا خدا ہے؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے اپنا تعارف کیسے کروایا ہے، اور پھر اس کے بعد ریلیجن کا مقدمہ، پھر اسے پریکٹس کرنے کا مقدمہ شروع ہوگا. ونس آپ کو ریلیجن اڈاپٹ کرتے ہیں پھر اس میں جو حکم جس طریقے سے ہے وہ آپ نے اس کو اسی طریقے سے ماننا ہے. اس کی جسٹیفیکیشن ہم نے کوئی نہیں دینی، ورنہ تو میں 50 سوال آپ کو لکھ کے دے دوں گا کہ نمازیں 5 کیوں ہیں. بالکل ٹھیک، 3 ہونی چاہیے، 2 ہونی چاہیے، 1 ہونی چاہیے، یا ہفتے میں 1 دن ہونا چاہیے. وہ تو آپ جو بھی ماڈل، آپ بھی اگر کوئی آئیڈیل ماڈل بنائیں گے نا، میں اس میں بھی غلطی نکال لوں گا کہ نہیں جی یہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے. تو یہ جو بیٹھ کے اس قسم کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا، بیسیکلی اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. میری مرضی، میری خواہشات اور میرے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہی خدا ہے. اگر میں اسے ہٹانے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہوں. اور یہ اصل مرض ہے ایتھیسٹ کا. ان کا اصل مرض یہ ہے. پلس دین کا جو مقدمہ وہ ایسے بھونڈے انداز میں پیش کیا گیا. پھر دین کی جو پرورٹڈ ایک مذہبی سوچ جو لوگوں کے اندر آ چکی ہے، جس کی وجہ سے خود مسلمان بھی جو ہے وہ ایک مسلمان ملک کے اندر رہتے ہوئے اپنی جان کو ونریبل سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں نے بھی لوگوں کو اسلام سے دور کیا. لہذا لوگوں کو بکش اسلام کی طرف بلائیں بجائے اس کے کہ پریکٹیکلی مسلمان کیا